السلام علیکم معزز ناظرین، میں آپ کا میزبان رانا افتخار احمد ثاقب پاک برٹش آرٹ سویڈن کے زیر اہتمام دینی پروگراموں کے سلسلہ روشنی کے دوسرے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور سب سے پہلے تو میں ان تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پہلا پروگرام بعنوان روزے کے احکام پسند فرمایا اور اپنی خوبصورت رائے سے نوازا، اور بارگاہ اعزدی میں عاجزانہ استدعا ہے کہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور مجھ گناہگار کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور آج کے پروگرام میں ناظرین ہم کوشش کریں کہ رمضان مبارک کریم کے روزوں کا مقصد کیا ہے، ان کا منتہا کیا ہے، ان کی غرض و غایت کیا ہے، اس پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہے قرآن میں اس کے بارے میں۔ اب پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں قرآن کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور نہ میں کوئی عالم ہوں یا مولوی ہوں، بس اپنے طور پہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور مختلف علماء کی تفاسیر اور تراجم سے قرآن کریم کو سمجھنے کی صحیح کرتا ہوں، اور اگر میری کوئی بات سہون غلط ہو جائے تو آپ ناظرین سے بھی اور اللہ عزوجل سے بھی معافی کا خواستگار ہوں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ خدائے قدوس نے قرآن مجید میں روزوں کی کیا غرض و غایت واضح کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ایک سوال جو ایک دوست نے دریافت فرمایا ہے کہ ہم نے اس سلسلے کا نام روشنی کیوں رکھا ہے، تو عرض ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے روشنی یعنی ایک کتاب نازل فرمائی، ایسی کتاب جو روشنی کی طرح ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان دینی پروگراموں کے سلسلے کا نام روشنی رکھا گیا ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ تو یہ ہے کہ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 113 میں ہے کہ انزل اللہ علیہ کا کتاب والحکمہ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور کتاب کے معنی احکام یا قوانین ہوتے ہیں، اور حکمت سے مراد ان احکام اور قوانین کی غرض و غایت۔ معزز ناظرین، یہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز ہو، جب انسان کو جب پتہ چل جائے کہ اس کا یعنی اس قانون کا مقصد کیا ہے، تو پھر اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے، پھر وہ قانون پہ زیادہ اچھے طریقے سے عمل کرتا ہے۔ ہم نے جب دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے بچپن میں کہ جیسے بزرگوں کو ہم کوئی سوال کرتے تھے یا پوچھتے تھے، وہ کہتے کہ نہیں اس میں سوال نہیں کرتے بڑوں سے، یہ ہے تو یہ اصل میں یہ بچے کی نشو و نما کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آج کل کے جو بچے ہیں وہ دیکھیں، وہ آپ کو ان کو کوئی بھی بات کہتے ہیں کہ وہ یہ مطلب کیوں پوچھتے ہیں لازم، کیوں اور کیسے ایک ایسی چیز ہے۔ ابھی ہم جب یورپ میں ہم نے اتنی برس زندگی گزاری ہے، ادھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نرسری سے لے کے بچوں کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ پوچھو کیوں اور کیسے، کہ ہم نے یہ بات کی ہے۔ اگر کوئی بچہ سوال نہیں کرتا تو اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ تم نے سوال کیوں نہیں کیا، کیونکہ اس طریقے سے بھی انسان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس چیز کا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اور اس چیز کے کرنے سے کیا نقصان ہوگا، اور اسی چیز کو لے کے یہ جو منطق اور یہ فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں بے شمار آیت ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے سورہ 47 میں آیت نمبر 12 ہے کہ وہی لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو جنت ملے گی، اور اسی طرح کی اور بے شمار آیتیں ہیں۔ سورت نمبر 5 میں آیت نمبر 44 ہے، اور اس طرح دوسری اور آیت سورت نمبر 48 میں 29 یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں، جو نیک عمل نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلتے ہیں، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ وہ ساری چیز کا بتایا گیا کہ اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یعنی یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ وہ ایسے یہ سب جیسے بھی دنیا کے قوانین میں بھی یہ جو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں جب یہ لکھا جاتا ہے کہ بھی یہ اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی، کوئی قتل کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی، تو انسان کو یہ پہلے سے پھر پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں کروں گا مجھے اس کی یہ سزا ملے گی، تو اس کے یہ چیز دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، تو پھر وہ نہیں، وہ اس کام سے رک جاتا ہے۔ ورنہ تو جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ
उधर देखते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा है और उधर हम रेड लाइट का भी वो नहीं करते कि रेड लाइट है तो चले जाते हैं। अगर हमें पता हो कि अगर रेड लाइट का हमें क्यों मना किया गया है कि उस पे ना गाड़ी चलाओ, को उसकी वजह ये है कि उसके अपने हमारे अपने लिए इसमें नुकसान है कि हमारी अपनी इसमें नुकसान हो सकता है गाड़ी का और अपनी जान भी जा सकती है। तो इस तरीके से अगर इंसान को बातों की समझ आ जाए तो फिर इंसान जो है वो उस चीज़ से बाज रहता है। तो अब मैं अर्ज करूंगा कि ये जो हमने पहले दर्स में जो सूरह बकरा की ये 4 आयत 183 से लेके 187 तक बयान की थी, उसमें उसके अहकाम के बारे में बात की गई थी। और अब जब हम उसको देखते हैं कि उसमें ये अल्लाह ताला, जैसे अभी मैंने अर्ज किया कि किताब और हिकमत नाजिल फरमाई है, उसमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो अगर कोई चीज़ मजबूरन की जाए तो वो फिर उस पे उस तरह का असर नहीं होता जिस तरीके से अगर इंसान को उन चीज़ों की समझ आ जाए या उससे पता चल जाए कि इसके मुझे क्या फ़ायदे होंगे या क्या नुकसान होंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो तो ये है कि जब आप को ये बता दिया जाता है कि इस हुक्म की तामील का नतीजा क्या होगा, तो आप कदम कदम पर उसका जायजा भी ले सकते हैं कि आपने ये काम जो कर रहे हैं वो सही तरीके से उस पे अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ भी है। और उसमें जैसे मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि आप डॉक्टर मरीज के लिए एक दवाई तजवीज़ करता है, कहता है कि दवाई देने के बाद मरीज का टेम्परेचर लेते जाएं और हर घंटे के बाद कम से कम 1 डिग्री बुखार कम हो जाएगा। आप मरीज को दवा पिलाते हैं और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक उसका टेम्परेचर लेते हैं, और अगर बुखार बुखार कम हो रहा है तो आपको इत्मीनान होगा कि ये इलाज ठीक हो रहा है और आप उसका इलाज जारी रखेंगे। लेकिन अगर आप देखें बुखार कम नहीं हो रहा तो आप उसका असर नौ जायजा लेंगे और ताकि मर्ज की सही तरीके से तशखीस हो, और फिर दोबारा से नई दवाई या डॉक्टर के पास जाएंगे कि दूसरी कोई दवाई दी जाए कि जिससे उसका नतीजा ये निकले। तो ये जो है उसमें जो आयत वही आती है कि कुरान पाक में कुतिबा अलैकुमुस्सियामा, ये सूरह बकरा की 183 आयत 183, उसमें यही है कि लअल्लकुम तत्तकून, के रोजे हमने क्यों फर्ज किए हैं, ये कानून आपको क्यों दिया है ताकि तुम लोग तत्तकून हो जाओ। या एक और आयत है जो 185 आगे चल के आती है, उसमें लअल्लकुम तशकुरून बताया गया है, और फिर उसी से आगे आयत में बताया गया बल तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। ये सारी 185 की पूरी कंप्लीट आयत में, इसमें आप ये देखें कि तकून से क्या मुराद है। उससे मुराद ये है कि जो अल्लाह ताला ने जो हमें कवानीन दिए हैं, जो अहकाम दिए हैं, वो उनको हम पूरा करने के लिए, उनकी अताअत के लिए हमारे अंदर एक पुख्तगी पैदा हो जाए और हम जो गलत रास्ते पे चलने वाले नुकसानात हैं उनसे महफूज हो जाएं। इसी तरह ये तशकुरून है, तशकुरून से मतलब ये होता है कि इसका ये मतलब नहीं होता जैसे हम आराम से कह देते हैं कि शुक्र अल्लाह, इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा है अरबी जबान में कि शुक्र का मतलब ये होता है कि जो इंसान जब मेहनत करे उसके इतने ज्यादा नताइज भरपूर निकले कि इंसान खुश हो जाए। जैसे आप एक दरख्त लगाते हैं, उसकी बड़ी मेहनत करते हैं, उसको खाद डालते हैं, उसको पानी डालते हैं, फिर वो फल देता है, बहुत ज्यादा फल देता है, तो तब कहते हैं कि तशकुरून हुआ है, कि उसने शुक्र फिर बंदा करता है कि उसने यानी दरख्त ने पूरा फल दिया है। तो ये है असल में तशकुरून। तो इसलिए रोजे हम जो रखते हैं उसका एक ये मकसद ये भी है कि हमारी जितनी मेहनत हमने की है उसके जो नताइज हैं वो हमें भरपूर तरीके से मिल जाएं, और ये फिर हमारा वो तशकुरून वाली बात उसमें आ जाएगी। तो इसी तरह आगे हम चलते हैं, और फिर जो दूसरा है कि उसमें इस जो तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, उसमें यह है कि हम जब ये प्रोग्राम सारा अल्लाह ताला का उस पे अमल करेंगे, उसके कवानीन पे अमल करेंगे, तो फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि इस दुनिया में हम अल्लाह ताला की किबरियाई को कायम कर सकें। और ये असल में रोज़ों के मुतल्लिक अल्लाह ताला का मकसूद व मुंतहा है कि यानी खुदा की किबरियाई के कायम करने के काबिल हो जाना। तो
اس کبریائی کے اصل مطلب کیا ہے، اب وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے معنی اصل میں حکومت اور اقتدار کے ہیں، جیسا کہ سورہ یونس میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون فرعون کے پاس گئے اور اس تک خدا کا پیغام پہنچایا، تو اہل فرعون نے کہا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو ہم اس کی غرض و غایت کو خوب پہچانتے ہیں، یعنی کہ تکون لکم الکبریا فی الارض، تمہارا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں حکومت تمہاری قائم ہو جائے اور اقتدار ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ اس سے لفظ کبریائی کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے، اور جہاں تک یہ کائنات کا تعلق ہے، انسان کے دوسرے لوازمات کا تعلق ہے، اس میں خدا کا اقتدار اور حکمرانی براہ راست قائم ہے، جیسے آسمان، زمین، ستارے، یہ مطلب سب اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق آٹومیٹکلی از خود یعنی اس میں عمل کرتے ہیں، اور ان کو یہ اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اس سے سرکشی اختیار کریں یا انحراف کریں۔ تو جیسے کہ سورہ 45 کی آیت نمبر 37 ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں صرف کبریائی خدا کی ہے، وہ زبردست غلبہ کا مالک ہے، لیکن اس کا غلبہ جو ہے وہ جابر حکمرانوں والا غلبہ نہیں ہے، وہ سراسر حکمت پر مبنی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور یہ سورت نمبر 43 ہے اور آیت نمبر 84۔ وہی اللہ جو ہے آسمانوں میں بھی صاحب اقتدار ہے اور وہی زمین پر بھی صاحب اقتدار ہے۔ تو الہ یعنی کہ مطلب یعنی ہے کہ اقتدار کا مالک۔ تو اسی طرح جو دوسرا اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے سارا زمین و آسمان میں، وہ آج خود اللہ تعالیٰ کے اقتدار اس میں قائم ہے، لیکن انسانوں کی دنیا میں کے اندر یہ ہے کہ جب کہ انسانوں کو اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ اپنی مرضی سے وہ چاہیں تو وہ اللہ کے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق چلیں یا وہ کفر کے پروگرام پہ چلیں، تو اس لیے ان کے پاس اختیار ہے، تو وہ پھر انسانوں کی خود ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے پروگرام کو لے کر اللہ کی کبریائی کو قائم کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے اس مقصد کے لیے کریں، اور اسی مقصد کے لیے مختلف انبیاء اور رسولوں کو بھیجا گیا تاکہ وہ جو ہے اس مقصد کو پورا کر کے اور عمل کر کے بتائیں کہ کس طریقے سے ایسا خدائی نظام قائم کیا جاتا ہے جس میں صرف اقتدار اللہ تعالیٰ کا ہو۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اب امت کا فرض ہے کہ وہ جو ہے اس کو ذمہ داری کو پورا کرے، جیسے کہ وہ حضور علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا پہلے یا ایھا المدثر ہو، کہ یہ جو تم رسول جو کہ تم پوری گلشن کائنات میں بہار نو کا مظہر بننے کے لیے آئے ہو، المدثر کے یہ معنی ہے کہ اور نوح انسان کو ایسا نظام دے دو جو وہ ساری دنیا کی تباہ کاریوں سے بچ جائے، اور وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اور وہ ان نظاموں کی جگہ اس نظام کو قائم کر دے جس میں صرف کبریائی اللہ تعالیٰ کی ہو۔ یہ تھا رسالت کا منصب، اور اس کے بعد آ جاتی ہے امت کے اوپر یہ ذمہ داری۔ اور دوسرے مقام پر ایک اور جگہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے فرمایا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، حکومت صرف اسی کے لیے مختص ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ وَكِبْرَهُ تَكْبِيرًا، یہ ہے سورت نمبر 17 اور آیت نمبر 111، اور لہٰذا تم اس کی کبریائی قائم کرو۔ اور اسی اعتبار سے خدا نے اپنے آپ کو ایک جگہ متکبر بھی کہا ہے، یعنی الکبیر المتعال اور العلی الکبیر، اور اس طرح کے یہ الفاظ جو ہے قرآن میں آئے ہیں۔ تو یہ ہماری دنیا میں یہ العلی الکبیر کیسے قرار پاتا ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر فرما دی، والحکم للہ العلی الکبیر، تمہاری دنیا میں حکم صرف اس خدا کا چلنا چاہیے جو ہر قسم کے غلبہ اور کبریائی کا مالک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں اور نہ وہ تخت حکومت پہ بیٹھتا ہے اور نہ ہم اس کی آواز سنتے ہیں، تو پھر ہم معاشرے میں اس کی حکومت کو کیسے قائم کریں؟ اس کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ وہ کیسے کریں گے۔ اس نے ہمیں ایسے بتا دیا کہ ہم نے ایک ایسا ضابطہ احکام بھیج دیا ہے قرآن میں کہ
اگر آپ اس کو فالو کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو جائے گی. جیسے یہ سورت نمبر 5 میں آیت نمبر 44 وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہی کو کافر کہا جاتا ہے. تو اس بات سے یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہے یا اس کی کبریائی ہے وہ یوں بیٹھے بٹھائے یا واض و نصیحت یا تقاریر و خطاب سے قائم نہیں ہو جاتی. اس کا مقصد دنیا کے ہر نظام کو الٹ کر اس کی جگہ نظام خداوندی کو قائم کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ دنیا کی ہر قوم ہر حکومت کی طرف سے اس کی مخالفت ہوگی اور ہر مفاد پرست گروہ اس کی مزاحمت کرے گا. ان مخالفتوں اور مزاحمتوں کے مقابلے کے لیے میدان جنگ تک بھی جانا پڑے گا. چنانچہ قرآن کریم میں جماعت مومنین کی ان جنگوں کی غایت یہ بتائی گئی ہے کہ جیسے کہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 40 میں ہے وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا. اس سے مقصد یہ ہے کہ ہر غیر خداوندی نظام مغلوب ہو جائے، ختم ہو جائے اور خدا کا نظام جسے غالب ہونے کا حق حاصل ہے عملاً مسلط ہو جائے. اور انہی آیت سے پہلے ایک آیت ہے جو اس کا سیم صورت ہے 9 اور اس کی آیت 33 میں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. خدا وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ضابطہ ہدایت اور حق پر مبنی نظام دے کر بھیجا تاکہ یہ نظام انسانوں کے ہر خود ساختہ نظام پر غالب آ جائے خواہ یہ تبدیلی ان لوگوں پر بہت گراں کیوں نہ گزرے جو خالص حکومت خاوندی قائم نہیں کرنا چاہتے. یہاں صرف یہ کہا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ ایک نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق قائم کرے. لیکن وہ چونکہ اکیلے اس کے لیے نہیں تھے، اس میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اس کے لیے جماعت مومنین کی معاونت اور رفاقت بھی ضروری ہے. یعنی یہ فریضہ محمد رسول اللہ والذین معہ یعنی سورت نمبر 48 آیت نمبر 29 میں ہے کہ انہی کے ہاتھوں سر انجام پائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت صحابہ. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے العالیٰ اپنے آپ کو کہا تھا کہ لیکن جس جماعت مومنین کے ہاتھوں اس کی یہ کبریائی دنیا میں قائم ہوتی ہے اس نے انہیں العالون کہا ہے. یعنی مومنین جو ہیں وہ العالون ہیں. اب دیکھتے ہیں العالون کا کیا ہے. اس نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ ہے سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 138. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو اور مومن رہو گے تو دنیا میں تم ہی سب پر غالب رہو گے اور تمہارا قائم کردہ نظام انسانوں کے ہر خود ساختہ نظام پر غالب آ جائے گا. وہ خواہ وہ نظام کمیونزم کا ہو یا جمہوریت کا ہو یا ڈکٹیٹرشپ کا ہو یا صدارتی ہو یا پارلیمانی ہو یا کوئی ہو، لیکن خدا کا نظام جو ہے قرآن کا نظام وہ اس پہ غالب آ جائے گا. لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ ان کنتم مومنین کہ اگر تم ہمیشہ کے لیے مومن رہو گے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم مومن ہیں ابھی یا نہیں ہیں. اس کے لیے بھی قرآن نے خود وضاحت فرما کر دی ہے کہ جو لوگ خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم کرتے ہیں وہی مومن ہوتے ہیں اور جو اس کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے وہ مومن نہیں ہوتے. تو اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ مومن بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اس کی یہی مخصوص نشانی ہے کہ وہ مطلب کیسے اس کا پتہ چلتا ہے. اس کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اور طریقے سے واضح کیا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. یہ ہے سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 141. خدا ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا کہ غیر خداوندی نظام کی حامل قوم کو جماعت مومنین پر غالب آنے دے. تو لہٰذا یہ متعین کرنا بہت آسان ہو گیا کہ ہم مومن ہیں یا نہیں. اب یہاں پر ایک عظیم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے. خدا مومنین سے کہتا ہے انتم العالون کہ یہ تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن مومن اس کی ادا کردہ اس سرفرازی کے جذبہ تشکر کے احساس سے
بے ساختہ اپنی سرزمین پر رکھ دیتا ہے، اپنا سر زمین پر رکھ دیتا ہے اور انتہائی انکساری اور خاکساری کے عالم میں کہتا ہے اعلیٰ کہ میں اعلیٰ نہیں ہوں، سبحان ربی اعلیٰ، کہ اللہ کے ذات جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی عاجز نوازیاں ہیں جو ہمیں الاعلون کہہ کر پکارا گیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور یہ جو ساری کبریائی ہمیں حاصل ہوئی ہے اور فرونیت سے ہماری جان خلاصی ہوئی ہے اور مومنوں کی شان بڑی ہے، تو اس بنا پر قرآن کریم نے حق پر مبنی کبریائی اور باطل پر مبنی کبریائی میں فرق کر کے بتا دیا اور فرمایا کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ یہ ہے سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 146۔ جو لوگ الحق کے بغیر زمین میں غلبہ اور کبریائی حاصل کر لیتے ہیں، ہم اپنے قوانین کی روح سے انہیں اس مقام سے ہٹا دیں گے اور ان کی جگہ وہ قوم لے لے گی جن کی کبریائی حق پر مبنی ہوگی۔ ان تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ روزوں کی اصل میں یہ غرض و غایت اور ان کا مقصود و منتہا کیا ہے، اور اس کے لیے مومنین کو تیار کرنا تھا کہ وہ دنیا میں خدا کی کبریائی قائم کر سکے۔ اور صدر اول میں جماعت مومنین 13 برس تک مکہ کی زندگی گزارنے کے بعد جب مدینہ میں آئی اور تاکہ یہاں کی نسبتاً اچھی فضا میں نظام خداوندی کی بنیاد رکھ دی جائے، لیکن مخالفین نے انہیں یہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا اور مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہ تھا وہ مقام جب پہلی مرتبہ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور ابھی 17 دن کے روزے ہی رکھے گئے تھے کہ انہیں بدر کے میدان میں اترنا پڑا، اور وہاں ان روزہ داروں نے خدا کی کبریائی کی پہلی اینٹ رکھ دی۔ آپ نے غور فرمایا کہ روزوں کی غایت کیا تھی؟ لا تکبر اللہ علی ما ہداکم، خدا کے پروگرام کے مطابق ملک میں اس کی کبریائی قائم کرنا۔ اور اس زمانے میں یہ تھا کہ مستقل فوج یعنی سٹینڈنگ آرمی ابھی وجود میں نہیں آئی تھی۔ قرآن مجید نے تمام مومنین کو مجاہدین یعنی فوج کے سپاہی قرار دیا تھا، اور ایسا نظر آتا ہے کہ جس طرح آج کل مستقل فوج الگ سے ریزروز رکھتی ہے اور وہ اپنا اپنا کاروبار کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں انہیں سال میں 1 آدھ ماہ کے لیے ٹریننگ کے لیے بلا لیا جاتا ہے تاکہ وہ فوجی ٹریننگ کی تجدید کر لیں اور بوقت ضرورت فوج کے ہوش بتوش میدان جنگ میں ان کی مدد کر سکیں۔ اور خدا کی کبریائی کا تمکن مومنین مجاہدین کا فریضہ تھا، اور معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ انہیں سپاہیانہ زندگی کا خوگر بنانے کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا مومن کی زندگی کیا ہے، تو فرمایا کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو وہ میدان جنگ میں ہو، اور جب جنگ نہ ہو رہی ہو تو وہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو۔ آپ نے دیکھا مومن کی زندگی کا مقصود و منتہا دنیا میں خدا کی کبریائی کو قائم کرنا ہے، اور یہی مقصد روزوں کا بتایا گیا ہے۔ اور اس کے لیے رمضان کے مہینے کی تخصیص کیوں گئی، اسے خود خدا نے یہ کہہ کر واضح کر دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی سورت نمبر 2 آیت نمبر 185، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کے لیے نعمت عظمیٰ قرار دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ تم ایسی عظیم متاع کے لیے جشن مسرت مناؤ۔ معزز ناظرین، تو یہ تھا جو روزوں کا مقصد اور منتہا تھا جو میں نے عرض کیا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بھی اچھا لگا ہوگا اور اس میں آپ اپنی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں جیسے ابھی آخر میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کو ایک ایسا تحفہ قرآن کی شکل میں مل گیا ہے، تو اس کا جشن مسرت مناؤ
تو اس کے بارے میں ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر دیکھیں گے اور اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو آپ ناظرین ناظرین کا بہت بہت شکریہ، اور ربنا تقبل منا وانت السمیع العلیم وتب علینا، اور آپ سب حضرات سے ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کو دیکھا، سنا، اور اپنی دعاؤں اور اپنے رائے سے نوازا۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ خدا حافظ۔